ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم اجرنا من النار. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین یا رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا تک پہنچ گئے. اب ہم قبا سے آگے کی بات دیکھیں گے. جس دن سے قبا کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سن لیا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ سے نکل چکے ہیں، تو اسی دن سے روزانہ صبح کی نماز پڑھتے ہی وہ ہررا، یعنی وہ جو سائٹ تھی نا، جس سائٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایکسپیکٹڈ تھا مدینہ میں انٹری، تو اس طرف نکل کر آپ کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے. اور جب دھوپ سارے سائے ختم کر دیتی اور سورج کی گرمی تیز ہو جاتی تو پھر وہ واپس چلے جاتے. اور موسم بھی تھا سخت گرمیوں کا، اور یہی روزانہ کا معمول تھا ان لوگوں کا. اور ایک دن یہ ہوا کہ اسی طرح انتظار کرنے کے بعد مسلمان اپنے گھروں کو لوٹے ہی تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی کام سے کسی ٹیلے پر چڑھا، تو اس نے دیکھا کہ دور سے صحرا سے سفید کپڑوں میں 2 3 4 لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر صدیق تھے، عامر بن فہیرہ تھے، اور عبداللہ بن اریقط تھا. تو وہ اتنا بے ساختہ ہوا اور اپنے آپ پہ ضبط نہ کر سکا، اور اس نے اونچی آواز میں پکارا، یا معاشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون. اے عرب کی جماعتوں، یہ تمہارا نصیب آ رہا ہے جس کے تم منتظر تھے. ھذا جدکم الذی تنتظرون، تمہاری شان، تمہارا نصیب آ رہا ہے جس کے تم منتظر تھے. اور مسلمانوں نے یہ آواز سنی تو اپنا اسلحہ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے، اور وہ سب کے سب ہررا کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ کی طرف دوڑ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس وقت ایک کھجور کے سائے میں بیٹھے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کے ہم عمر محسوس ہوتے تھے، اور ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ابو بکر کون ہے، یہاں تک کہ درخت کا سایہ آپ کے سر سے ڈھل گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور آپ کے سر پر اپنی چادر سے سایہ کرنے لگے. تب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ جس کے سر پر چادر کی جا رہی ہے، سایہ کیا جا رہا ہے، تو یقیناً وہی نبی اللہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بستی میں اولین قیام فرمایا ہے تو وہ ہے قبا، قبا کی بستی. اور یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک چھوٹی سی آبادی تھی، اور یہاں قبیلہ عمر بن عوف آباد تھا. اب عربوں میں قبائل کے ناموں کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ اس سے وہ ان کی پہچان ہوتے تھے، ان کی وار ٹیکٹکس کا بھی پتہ چلتا تھا. بنی سلیم کے یہ وار ٹیکٹکس ہیں، بنو اسلم قبیلے کے یہ وار ٹیکٹکس ہیں. اسی طرح سے ان کی رہن سہن اور عادات و خصائل کا بھی پتہ چلتا تھا. تو اسی قبیلے کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف بھی حاصل ہوا، اور قبیلہ عمر بن عوف کے ایک سردار کلثوم بن ہدم آپ کو اپنے گھر لے گئے. ان کی کنیت تھی ابو قیس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے تھوڑا ہی عرصہ بعد کلثوم بن ہدم کا انتقال ہو گیا تھا. بعض جو سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے یہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر ہوئے. اور پھر اس کی تطبیق یہ کی گئی ہے
کہ رہائش شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے گھر میں رکھی، اور جب لوگ ملاقات کے لیے جمع ہو جاتے تو آپ سعد بن خیثمہ کے گھر تشریف لے جاتے، کیونکہ سعد جو تھے ان کے بیوی بچے نہیں تھے اور ان کا گھر ذرا ایسا تھا کہ اس میں بے تکلفی سے سب آ جایا سکتے تھے، اور ان کے گھر کو بیت العزاب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کیونکہ تمام مہاجرین جو اہل و عیال کے بغیر تھے وہ سارے انہی کے گھر میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ ادھر مکہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کے بعد 3 دن اور 3 راتیں وہاں رہے، اور جو امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، جو ان کے سپرد ہوئی تھیں حضرت علی کے، وہ لوگوں کو دیں، لوگوں کو واپس کیں، اور اسی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ میں چھوڑا تھا، اور جب انہوں نے تمام امانتیں مالکوں کو لوٹا دیں تو پھر وہ ہجرت کر کے قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبا ہی میں تھے کہ حضرت علی بھی آ گئے، اور حضرت علی نے بھی کلثوم بن ہدم کے گھر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ پھر مکہ میں ایک اور صحابی تھے جندب بن دمرہ لیسی رضی اللہ عنہ، تو یہ صاحب مال تھے اور 4 بیٹے تھے ان کے، اور ان کو جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے ہیں تو ان کو یہ ہوا کہ اب میں کیوں مکہ میں رکوں، میرے پاس اب کوئی عذر نہیں، حالانکہ بیمار بھی تھے، کمزور بھی تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ مجھے مکہ سے نکال دو اور دارالہجرت کی راہ پر ڈال دو۔ تو جب وہ تنعیم کے مقام پر پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکل پڑا، پھر راستے میں اس کو موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، اگر وہ مدینہ نہیں بھی پہنچا۔ اور مکہ میں کچھ اب کمزور مسلمان جو سفر کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہ رہ گئے تھے، اور کچھ لوگ جو سفر کی طاقت رکھتے تھے جو ابھی موجود تھے مکہ میں وہ سب نکل پڑے، اور جب وہ نکلے تو ابو سفیان مشرکوں کی ایک جماعت کے ساتھ انہیں گرفتار کرنے کے لیے نکل پڑا، اور انہیں پکڑ کر واپس لایا اور سب کو زنجیروں میں جکڑ دیا، اور ان میں سے کئی لوگ اسی آزمائش میں بہت کمزور ہو گئے۔ پھر یہاں ادھر مدینہ میں کیا ہوا؟ مدینہ میں مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ ابن ابی خیثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب ایک پتھر رکھا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک پتھر لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کے ساتھ رکھ دیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ ایک پتھر لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پتھر کے پہلو میں رکھ دیا، اور اس کے بعد باقی سارے لوگ بھی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک صحابیہ ہیں سیدہ شموس بنت نعمان، وہ فرماتی ہیں کہ مسجد قباء کی تعمیر کے دوران وہ کہتی ہیں میں نے وہ وقت دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے اور یہاں اقامت فرمائی اور مسجد تعمیر کی۔ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خود پتھر اٹھاتے تھے اور اس پتھر سے گرنے والی مٹی حضور کے چمکتے ہوئے شکم میں مبارک پر پڑتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی صحابی حاضر ہوتا اور عرض کرتا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پتھر مجھے عطا فرمائیے، میں آپ کی طرف سے اٹھا کر لے جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے لا خذ مثلہ، نہیں جاؤ اور اسی کی طرح کی اور لے آؤ، اسے رہنے دو، یعنی میرے پاس ہی رہنے دو، تم اور لے آؤ۔ تو یہاں تک کہ یہ مسجد پایا تکمیل کو پہنچی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جو معرکہ درپیش ہوا ہے، جب بھی کچھ کرنے کا کام آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے صحابہ کا ساتھ دیا ہے اور بالکل اسی طرح ساتھ کام کیا ہے جیسے باقی صحابہ نے کام کیا ہے۔ خندق میں، قباء میں، مسجد نبوی کی تعمیر میں لٹرلی مزدوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کام کیا ہے۔ یہ کلچر ہی نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کام کر رہے ہیں، سب کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور یہی ایک درست طریقہ بھی ہے کام کرنے کا کہ جو انیشیٹ کرتے ہیں یا جو لیڈرز ہوتے ہیں وہی ساتھ نہیں لگیں گے تو باقیوں کا تو وہ موریل ہی نہیں بنے گا۔ یہ جو مسجد ہے مسجد قباء، یہ ایسے میدان میں تعمیر کی گئی تھی جہاں پہلے
کھجوریں خشک کی جاتی تھیں، اور یہ زمین کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ آپ سوچیں ان کا اجر کہاں تک پہنچتا ہے۔ اور انہوں نے زمین کا یہ ٹکڑا مسجد کی تعمیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعریفی کلمات بیان فرمائے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ مسجد زرار جب منافقین نے بنائی تھی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار جانے سے منع فرمایا، اور اس مسجد میں جس کی بنیاد اول روز سے تقوی پر رکھی گئی اس میں قیام کرنے کی اور اس میں نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ تو اس سے بعض جو علماء ہیں ان کو یہ اشکال ہوا ہے کہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی وہ کون سی ہے، مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی ہے؟ کہ ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مسجد قباء اور مسجد نبوی میں کون سی مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کنکریاں اٹھائیں اور انہیں زمین پر دے مارا، پھر فرمایا ہوا مسجدکم ھذا، وہ تو تمہاری یہی مسجد ہے، اور اس سے مراد آپ کی مسجد نبوی تھی۔ اب یہ ہے کہ بعض ائمہ نے اس بات کی اس طرح سے تطبیق کی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسجد قباء اور مسجد نبوی دونوں ہی کی تعمیر تقوی پر ہوئی ہے۔ کچھ علماء نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ جو قرآن میں الفاظ ہیں نا من اول یومن، تو من اول یومن کا قدرتی تقاضا یہ ہے کہ اس پرٹیکولر آیت سے مراد مسجد قباء ہی ہوگی، کیونکہ اسی مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن اس وقت رکھی گئی تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ اللہ عالم، لیکن بہرحال جو مذکورہ باقی کا حصہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو پھر بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر بہرحال ذکر مسجد قباء کا ہے، ورنہ ادروائز ظاہر ہے کہ مسجد نبوی مسجد قباء سے افضل ہے۔ اگر مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر ہے تو مسجد نبوی کی تو بدرجہ اولا ہوگی تقوی کے اوپر۔ تو آگے کیونکہ آیات آ رہی ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھی طرح پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اس حصے سے بھی مسجد قباء والی بات ہی کی وہی اسٹرینتھن ہوتی ہے، کیونکہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں۔ تو یہ اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اور انس بن مالک نے بھی یہ روایت کیا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا، قباء کے رہنے والے جو انصار تھے، یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، تمہاری صفائی کس طریقے کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری قرآن میں تعریف فرمائی ہے؟ تو بنی عمر کہنے لگے ہم جب جاتے ہیں رفع حاجت کے لیے تو ہم مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، اور مزید پاکیزگی کے لیے ہم پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ذالک فعلیکموہ، یہی وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، چنانچہ تم اس پر کاربند رہو۔ اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ جب مدینہ آئے تو بہت پھر ظاہر اپسیٹ تھے کہ وہاں تو وہ گھر سے اٹھتے تھے اور طواف کر لیتے تھے، اور یہاں پر تو ان کے لیے کوئی ایسا دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا کہ کب وہ مکہ جا سکیں گے۔ اور یہ تو اللہ کا معجزہ ہے کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دے دی، ورنہ جو حالات اس وقت ہیں جب مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ زندگی بھر کبھی مکہ جانا نہیں ہو سکے گا۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لاتے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر اور کبھی پیدل مسجد قباء تشریف لاتے تھے اور اس میں 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ اور سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرہ ادا کرنے کی مانند ہے۔
پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ مسجد قباء آیا اور اس نے یہاں نماز پڑھی اس کو عمرہ ادا کرنے جیسا ثواب ملے گا. تو ایک جو عمرے کا ثواب ہے اس کی یہاں پر ایک اپرچونٹی رکھ دی گئی مسلمانوں کی دل کی خوشی کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تقریباً 14 راتیں رہے ہیں مسجد قباء میں. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں بھی کوئی چیز جس کی گنتی آتی ہے یا کوئی تاریخ آتی ہے تو اس میں ضرور ہی 2 3 4 اوپینینز موجود ہوتے ہیں. تو جو اوپینین ہماری ان صاحب کتاب نے لیا ہے ہم اسی کا ذکر کر دیتے ہیں اور باقیوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تقریباً 14 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہے اور وہ مسجد تعمیر کی جس کو آج مسجد قباء کہا جاتا ہے اور جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھی پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور لوگ آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. آپ ذرا منظر جو ہے نا اس کو ذہن میں کیجئے تھوڑا. یہاں تک کہ مدینہ آ کر مسجد رسول کے پاس اونٹنی بیٹھ گئی. جہاں مسجد نبوی بننی تھی نا وہاں اونٹنی بیٹھ گئی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جب اہل مدینہ کے سامنے پہنچے تو تمام اہل مدینہ یک بارگی نکل پڑے اور ویلکم کیا اور جوان لڑکیاں تک چھتوں پر آ گئیں اور آپ کو دیکھ کر پوچھنے لگیں کہ ان میں رسول اللہ کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ آئے تو لوگ راستوں اور چھتوں پر نکل آئے اور غلام اور نوکر چاکر کہنے لگے رسول اللہ آ گئے، محمد آ گئے، اللہ اکبر، محمد آ گئے، رسول اللہ آ گئے. سبحان اللہ، کیا ہی ان کی خوشی کا عالم ہوگا. اور جب صبح ہوئی تو جہاں جانے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا وہاں چلے گئے. اب اس میں کچھ روایات آتی ہیں کہ اس وقت جو خواتین اور بچیاں خاص طور پر جو ہیں مدینہ کی تو انہوں نے گلیوں میں اور چھتوں پر انہوں نے یہ اشعار جو ہیں یہ کہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اب یہ ہے کہ بعض جو ہمارے کنٹمپریری اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اشعار ہیں یہ اس موقع کے نہیں ہیں، یہ اس وقت پڑھے گئے تھے جب تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، کیونکہ ثنیات الوداع کی طرف سے آنا بنتا ہی تب ہے جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے. یہ وہ ڈائریکشن ہی نہیں، ثنیات الوداع کی ڈائریکشن ہے ہی تب کی جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے. اللہ عالم. پھر مدینہ میں پہلا جمعہ جو پڑھا گیا تو یہ جو مختصر قیام تھا نا آپ کا قباء سے مدینہ کی طرف یہ جمعے کے دن ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی اونٹنی القصوہ پر سوار تھے. مدینہ سے آئے ہوئے آپ کی ننھیال بنو نجار آمنہ بنت وہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان کا جو میکہ ہے وہ ادھر کا تھا بنو نجار کا، اور یہیں پر تو وہ آئی ہوئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر. جب پھر واپسی پر مکہ واپسی پر ان کا ابوا کے مقام پر انتقال ہو گیا تھا. بنو نجار اور کچھ اور قبائل کے جانثار مسلح حالت میں آپ کے ساتھ تھے. تو چلتے چلتے بنو سالم بن عوف کی بستی میں زوال کا وقت شروع ہو گیا، یعنی نماز کا. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہیں صحابہ کو جمعہ پڑھایا اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افراد تھے ان کی تعداد تقریباً 100 تھی. اور ہجرت کے بعد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا جمعہ تھا. اور مکہ میں جمعہ ادا کرنا آپ کا ثابت بھی نہیں ہے، اور اسی دن سے یثرب کا نام مدینۃ الرسول رکھ دیا گیا اور بعد میں یہ نام مختصر ہو کر المدینہ مشہور ہو گیا. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اسلام میں پہلا جمعہ وہی ہے جو مدینہ میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا. یعنی اس سے پہلے مصعب بن عمیر جمعہ پڑھا چکے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ یہ تھا. اور غالباً اسی جگہ پر اب وہ مسجد جمعہ ہے جو آپ زیارتوں میں بھی دیکھتے ہیں مدینہ میں. اب ہم یہاں پر ذکر کریں گے کچھ لوگوں کے اسلام لانے کا، کچھ ریورٹس کا. آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کوئی لوگ نان مسلم سے مسلمان ہوتے ہیں، کوئی ہندو سے مسلمان ہوتا ہے، کوئی مجوسی سے یا کوئی عیسائی سے، تو ہمیں کتنی دل کو خوشی ہوتی ہے. اور دل کی خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں
ایک اور بھی وہ ہوتا ہے کہ اس کا یعنی اسلام کی حقانیت جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے دلوں میں ہے، لیکن ایک بہت ہی اور طرح کی تسلی اور اطمینان ہوتا ہے کہ جو لوگ ذہین ہیں اور ذہین ہونے کے ساتھ پھر وہ سوچ سمجھ رکھتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں، پھر وہ اس دین کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر وہ اس دین کو سچا سمجھ کر اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دل کو ایک بہت بڑی ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، لیطمئن قلبی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا یہاں پر ہم ذکر کریں گے۔ ان کی پوری کہانی یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً انہی دنوں میں آ کر تو یہ پوری کہانی جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی۔ تو اس کہانی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں وہ کہ کیسے ناز و نعمت میں اور لاڈ پیار میں پلا بڑا تھا، اور کن کن مشکل حالات کو عبور کرتے ہوئے مختلف پادریوں سے اور عیسائیت جو ٹرو عیسائیت تھی، کرسچینٹی تھی، اس کی تعلیم حاصل کی، اور بالآخر کس طرح سے وہ منزل مقصود تک پہنچے ہیں۔ کیا عمر تھی ان کی جب وہ ایران سے نکلے، اور کیا عمر تھی ان کی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجوسیوں کے آتش کدے میں آگ جلانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔ ایک دن میں اپنی جاگیر کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ یہ اب ان کے جو والد تھے نا، یہ بیسیکلی ان کی ذمہ داری تھی، ان کے یہ بہت لاڈلے بیٹے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا میرے والد پیار کرتے تھے کہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے مجبوراً جاگیر کی طرف بھیجا، تو میں جاگیر کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا تو میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجے کے پاس سے ہوا، اور ان کی عبادت میں مجھے کشش محسوس ہوئی۔ میں نے ان کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے متعلق آگاہی حاصل کی۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ ایک دن میں نے کسی نہ کسی طریقے آہنی گرفت سے چھٹکارا حاصل کر کے شام کی طرف یعنی سیریا کی طرف جانے والے قافلے سے میں نے ملاقات کی۔ شام میں دین مسیح کے سب سے بڑے پادری کے پاس پہنچا اور اس کی رفاقت میں شب و روز گزرنے لگے۔ میں اس کے علم سے فیض یاب ہونے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گیا، پھر اس کی جگہ دوسرے پادری سے مستفید ہوتا رہا۔ تھوڑی ہی مدت بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق میں تحصیل علم کے لیے موصل چلا گیا۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہاں کے پادری کو اللہ کا بلاوا آ گیا۔ اس نے مجھے نصیبین میں دین مسیح کے بڑے عالم کے پاس جانے کی وصیت کی، وہاں سے علم حاصل کیا، لیکن اللہ کی قسم کچھ ہی دنوں بعد اس پر بھی نزا طاری ہو گیا۔ اس پادری نے مجھے روم جو کہ موجودہ ترکی ہے کانسٹینٹینوپل میں اموریا کے علاقے میں بھیج دیا۔ کچھ دنوں بعد اس کی وفات کا وقت بھی آ پہنچا، تو اس نے مرتے وقت مجھے یہ وصیت کی کہ اے میرے بچے، اللہ کی قسم میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو اس دین یعنی ٹرو عیسائیت پر ہو جس پر ہم ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت والی عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننے والی عیسائیت، تاکہ میں تجھے اس کے پاس جانے کا حکم دوں۔ لیکن اب تم پر اس نبی کے دور کا سایہ پڑنے لگا ہے جو ابراہیمی دین کے ساتھ مبعوث ہوگا۔ وہ سرزمین عرب سے ایسی جگہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے گا جو دو حروں کے درمیان ہوگی۔ ان دو حروں کے درمیان نخلستان ہوگا، یعنی کھجوروں کے باغ۔ اس کی صفات واضح ہوں گی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ 3 باتیں۔ اگر تمہیں اس علاقے کی طرف جانے کی ہمت و قدرت ہو تو ان کے پاس ضرور چلے جانا۔ اور پھر یہ وہاں پر پہنچے ہیں سلمان الفارسی۔ راستے میں انہوں نے کسی کو کہا کہ مجھے وہاں پہنچا دو یثرب پہنچنے کے لیے، پھر ان کو بیچ دیا گیا۔ بہرحال جب یہ یثرب پہنچے ہیں تو یہ غلام کی حیثیت سے یثرب آئے ہیں، اور جب یہ غلام کی حیثیت سے یثرب آئے تو یہاں پہ ایک یہودی کے پھر یہ کام کرتے تھے، اس کے کھجوروں کے باغ میں کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پر اپنے مالک کے لیے کوئی کام کر رہا تھا، کوئی کھجور کے درخت کو ٹھیک کر رہا تھا، تو نیچے سے مجھے اپنے مالک کی اور کسی اور کی آواز آئی کہ وہ آ گئے ہیں، مسلمانوں کے نبی آ گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایسی کپ کپی دوڑی اور میں نیچے اترا، اور میں نے ان سے پوچھا یہودی اپنے مالک سے کہ تم نے کیا کہا؟ تو اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، اس نے کہا تمہیں کیا اس سے، تم اپنا کام کرو۔
خیر یہ کہتے ہیں کہ میں جو یہودی جو میری مالکہ تھی، اس کی جو بیوی تھی، اس سے میں نے ایک دن، جیسے ہوتا ہے نا ڈے آف لینا، میں نے ایک دن کی چھٹی لی، تو اس نے مجھے چھٹی دے دی۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء ہی میں قیام فرما تھے، تو میں اس دن اپنے ساتھ بطور صدقہ کچھ کھجوریں لے کر آیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ان کی کہانی جو ہے وہ اس طرح سے اب پتہ چلتی ہے کہ وہ مسلمان پھر کیسے ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیسے پہچانتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ نیک آدمی ہیں، آپ کے ساتھ ضرورت مند لوگ بھی ہیں، لہٰذا یہ صدقہ آپ قبول فرمائیں۔ تو آپ نے وہ لے لی اور کھجوریں خود نہ کھائیں اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کھاؤ۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ یہ ایک نشانی ہو گئی۔ پھر وہ واپس آ گئے، اس کے بعد کچھ دن ٹھہر کر دوبارہ سے ایک ڈے آف لیا، پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے کچھ کھجوریں لے کر، اور وہ کھجوریں بھی ان کو جمع کرنی پڑتی تھیں، کوئی اپنے پاس تو کچھ تھا نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ چونکہ آپ نے صدقہ نہیں کھایا تھا، اس لیے یہ کھجوریں بطور ہدیہ لایا ہوں۔ تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھا لیں اور صحابہ کو بھی کھانے کا حکم دیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ سلمان کہتے ہیں کہ تیسری بار جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تیسری نشانی یعنی مہر نبوت دیکھنے کے لیے آیا تو اس وقت آپ بقیع الغرقد کے قبرستان میں کسی جنازے میں شریک تھے، اور غالباً یہ جو پہلے مہاجر صحابی جن کا انتقال ہوا تھا عثمان بن مظعون، یہ ان کا جنازہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور میں آپ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ آپ نے میرا مقصد جان لیا اور اپنی چادر مبارک کندھوں سے سرکا دی۔ مہر نبوت میں نے دیکھی، اور یہ آخری نشانی دیکھ کر ایک ہوتا ہے نا جیسے انسان اپنی کئی سال کی محنت شاقہ کے بعد اپنی منزل کو پہنچتا ہے تو بے اختیار ایسے ویک پڑ جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے، تو میں رونے لگا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہگ کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتے دیکھا تو اپنے سامنے بٹھا لیا، اور پھر میں نے آپ کو اپنی ساری کہانی سنائی۔ سلمان الفارسی کی کہانی یہاں پر میں آپ کو مختصراً سنائی ہے، اور اگر آپ لوگ اس کو پڑھنا چاہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ بہت سنے تو پہلے سے پڑھ رکھی ہوگی، لیکن بار بار سننے اور پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ اتنی مبارک ہستیاں ہیں کہ بار بار بھی ان کو پڑھیں تو ہر دفعہ یہ ایک نئی ہی چیز آپ کو سکھا جاتی ہیں۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ سلمان فارسی آغاز ہجرت میں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن بدر اور احد ان کی مس ہو گئی تھیں کیونکہ یہ غلام تھے، اور خندق سے پہلے پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کروا لیا تھا، ان کی مکاتبت میں ان کی ہیلپ کی تھی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں، اور یہ کون تھے؟ یہ یہودیوں کے سب سے بڑے رہبر تھے، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، اور یہودی ان کی بہت عزت تکریم کرتے تھے، اپنا بڑا مانتے تھے۔ تو یہ بھی آئے، اور ان کے پاس بھی ظاہر ہے جس کے پاس تورات کا علم ہو تو اس کے پاس تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ چہرہ ہرگز جھوٹے شخص کا نہیں۔ انسان کی شخصیت اس کے چہرے کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے، بعض لوگوں کے چہرے بہت سخت ہوتے ہیں، بعض کے نرم ہوتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے انسان کی شخصیت کی۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمپل زندگی میں سمپل طریقے سے جنت کا راستہ بتا رہے تھے۔ سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو نماز پڑھو، جس وقت لوگ سو رہے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم بھی پکڑ لیں تو یہی ہیں جنت کا راستہ انشاءاللہ، among other things۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جسٹ جو تھی آپ نے یہاں پر بتا دی۔ یہ جو ہے نا وصل الارحام، اس کے اندر بہت سے اور اخلاقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں نا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال اٹھ رہا ہو کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جیسے غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دل آزاری نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ صلہ رحمی کو دیکھیں گے تو اس میں پھر یہ ساری نیگیٹو اخلاقیات جو ہیں وہ آپ کو نکالنی پڑتی ہیں اگر آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے تو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات دیے گئے تھے نا، آپ کے الفاظ میں بہت گہرائی، دو دو تین تین الفاظ، اور اس کے اوپر پھر جب شرح لکھی جانے لگتی ہے تو پوری پوری کتاب، پورا پورا رسالہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اہل مدینہ جو ہیں وہ تو بہت شوق سے اور بہت سنسیریٹی اور خوشی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن ان میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافق تھا۔ یہ بدر کے دن فتح جب ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر مجبوراً مسلمان ہوا ہے، لیکن ساری زندگی اندر سے یہ پکا کافر رہا ہے۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس سے گزرے، وہ اس وقت اپنے گھر میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے کہ وہ آپ کو گھر کے اندر بلائے گا، کیونکہ وہ خزرج کا ان دنوں سردار تھا۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے تمہیں بلایا ہے، ان کے پاس جا کر ٹھہرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چند انصار صحابہ سے کہی تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی کی طرف سے ایک معذرت پیش کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے، یعنی ہم آپ کے جانثار ساتھی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم عنقریب اس کے سر پر تاج رکھ کر اسے اپنا بادشاہ بنانے والے تھے، اور اب جو ہم آپ کو لے آئے تو اس کی بادشاہت کے چانسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے، تو اس سے نا اس کو ذرا پرابلم ہوا ہے، تو آپ اس کو اگنور کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ شخص ٹھیک نہ ہوا۔ پھر انصار مدینہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی عمرو بن عوف کے ہاں سے روانہ ہونے سے پہلے جمع ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، بنی عمرو بن عوف کہاں تھے؟ قبا میں۔ وہاں سے آپ روانہ ہوئے تو ادھر جو پراپر مدینہ شہر ہے اس کے لوگ جمع ہو گئے ویلکم کرنے کے لیے، اور سب آپ کی اونٹنی کے گرد چلنے لگے، اور ان میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و تعظیم کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اونٹنی کی لگام تھامے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انصاری کے گھر کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کو اپنے گھر کے اندر تشریف لانے کی درخواست کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، میں وہیں ٹھہروں گا جہاں مجھے اللہ ٹھہرائے گا۔ یہ بھی کیا ہی منظر ہوگا، آپ نے اونٹنی کی لگامیں بالکل ڈھیلی کر دی ہوئی تھیں اور وہ خود آہستہ 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 چلی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ کے پاس عتبان بن مالک اور عباس بن عبادہ بن ندلہ جو بنی سالم کے کچھ لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے آفر کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس قیام کیجئے، ہماری نفری زیادہ، قوت، اسلحہ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ اسی طرح سے بنی بیاضہ کے لوگ آئے، جب ان کے محلے سے آپ گزرے تو وہاں کے لوگوں نے بھی انوائٹ کیا، آپ نے یہی فرمایا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ پھر بنی ساعدہ اور سعد بن عبادہ جو کہ اکابر انصار صحابہ میں سے تھے، انہوں نے دعوت دی، آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ حارث بن خزرج، عدی بن نجار، یہ سب جو ہیں عدی بن نجار کے محلے میں جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے آ کر یہی جو ہے دعوت دی، آفر کی، اور ہر ایک کو آپ نے یہ فرمایا کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو ہر قبیلے والا جو ہے وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ پھر اونٹنی چلتی چلتی بنی مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی تو جہاں پر اس وقت مسجد نبوی ہے وہاں پر بیٹھ گئی، اس کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ اور اس وقت وہ جگہ جو ہے اسی طرح سے کچھ وہاں پہ کھجور کے تنے تھے، کچھ وہاں پہ مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ کھجوریں ڈرائی کرنے کے لیے بھی وہ میدان سا جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا۔ اور بنی مالک بن نجار کے دو یتیم لڑکے تھے، سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما، اور یہ ان کی ملکیت تھی، اور یہ دونوں بچے جو ہیں یہ اسعد بن زرارہ کی گود میں پلے بڑے تھے، یعنی وہ ان کے گارڈین تھے۔ اب اونٹنی جب وہاں بیٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں، ٹھیک ہے، پہلی جگہ جو اونٹنی نے ایک متعین کی لیکن آپ نہیں اترے، اور وہ پھر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اونٹنی بیٹھی، پھر اونٹنی پھر خود سے کھڑی ہو گئی اور تھوڑی دور تک پھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگام ڈھیلی چھوڑ دی تھی، اونٹنی آگے بڑھی، پھر وہ پیچھے مڑی اور جہاں پہلی بار بیٹھی تھی وہیں لوٹ آئی اور دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی۔ پھر اونٹنی نے آواز نکالی اور آرام کے ساتھ جم کے وہاں بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے، اور جو نیئرسٹ گھر تھا وہ کن کا تھا؟ ابو ایوب خالد بن زید انصاری کا۔ انہوں نے آپ کا سامان سفر اتارا، اپنے گھر میں رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہو گئے۔ پھر وہ جو کھلا میدان تھا جہاں پہ اونٹنی بیٹھی تھی وہ کھلیان سا تھا،
تو اس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو ایک صحابی معاذ بن عفرا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ عمر کے بیٹوں سہل اور سہیل کا ہے، یہ دونوں یتیم میری نگرانی میں ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ معاذ بن عفرا کی نگرانی میں تھے، لیکن صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اسد بن زرارہ کی نگرانی میں تھے، اور میں ان دونوں کو یہ زمین دینے کے لیے راضی کر لوں گا، آپ یہاں مسجد بنا لیجئے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کا حکم دے دیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہنے لگے تو آپ نیچے ٹھہرے اور میں اور ام ایوب بالائی منزل پر ٹھہر گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کے اوپر رہوں اور آپ میرے نیچے، یعنی ادب کے تقاضے کے خلاف تھا، اس لیے آپ اوپر تشریف لے چلیں اور ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب، ہمارے لیے اور ہمارے پاس آنے والوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ ہم نیچے رہیں، میں نیچے رہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہنے لگے اور ہم اوپر۔ ایک دن اوپر ہمارے پانی کا ایک مٹکا ٹوٹ گیا، میں اور ام ایوب فوراً اپنا ایک کمبل لے کر پانی کو خشک کرنے لگے، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی لحاف نہ تھا تاکہ پانی کا کوئی حصہ آپ کے اوپر ٹپک کر آپ کی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ پھر ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کا کھانا تیار کر کے آپ کے پاس بھیج دیتے تھے، اور جب آپ کھا لیتے تو باقی کھانا جب آپ واپس کرتے تو میں اور ام ایوب آپ کے ہاتھ کے نشان کی جگہ سے لے کر بطور تبرک کھایا کرتے۔ ایک رات ہم نے آپ کو کھانا بھیجا جس میں پیاز یا لہسن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب واپس کیا تو اس میں ہم نے آپ کے ہاتھ کا نشان نہیں پایا۔ میں گھبرایا ہوا آپ کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے کھانا واپس کر دیا اور اس میں ہم نے آپ کے ہاتھ کا نشان نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کھانے میں اس درخت یعنی پیاز یا لہسن کی بو آئی تھی اور میں جبرائیل علیہ السلام سے سرگوشی کرتا ہوں، اس لیے تم لوگ وہ کھانا کھا لو۔ چنانچہ وہ کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا اور پھر اس کے بعد کبھی آپ کے کھانے میں پیاز یا لہسن نہیں ڈالا۔ پھر اسی طرح سے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان بنے تو پہلا ہدیہ جو آپ کے پاس آیا وہ دودھ، گھی اور روٹی سے تیار کردہ سرید کا پیالہ تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ میری ماں نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی اور اپنے اصحاب کو بلا کر سب کے ساتھ اسے کھایا۔ پھر دوسرا پیالہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے آیا جس میں سرید اور گوشت تھا۔ اس طرح ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 3-4 آدمی باری باری کھانا لے کر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر میں 7 ماہ تک رہا۔ اور ہجرت نبوی کے ان جو تفاصیل ہم پڑھ رہے ہیں ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے آپ کے لیے، کہ مکہ سے نکلنے کے بعد مدینہ پہنچنے تک آپ کو 15 دن لگے تھے، اور ابن عباس کی روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے سوموار کے دن نکلے تھے اور مدینہ بھی سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو پہنچے تھے، اور پھر مدینہ میں آپ 10 سال رہے تھے۔ غار ثور میں آپ 3 دن رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال تو ابھی مکہ ہی میں تھے، تو ان کو لانے کے لیے زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو آپ کو تحفے میں دیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور زوجہ مطہرہ سیدہ سودا بنت زمعہ کو لے آئیں۔ بیٹیاں کون کون سی تھیں اس وقت؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے ساتھ تھیں، وہ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھیں، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ لوگ پھر آئے تھے لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھیں۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ وہ ادھر ہی تھیں، اور ابو العاص سے ان کا نکاح تھا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، وہ مسلمان تھیں لیکن ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اپنے شوہروں کو چھوڑو، تو وہ ابھی مکہ ہی میں تھیں۔ تو آپ نے 2 اونٹ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے 500 درہم لے کر ان کے سپرد کیے تاکہ واپسی پر ضرورت کے مطابق سواریاں خریدی جا سکیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ان دونوں کے ساتھ ہی عبداللہ بن اریقت کو 2 یا 3 اونٹ دے کر روانہ کیا، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر کو خط لکھا کہ وہ اپنی ماں ام رومان، بیٹی عائشہ اور اسما بنت ابی بکر جو زبیر بن عوام کی بیوی تھیں ان کو بھی ساتھ لے آئیں۔
اور یہ لوگ صبح صبح مدینہ سے چلے اور مقام قدید پر جا کر زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے 500 درہموں سے 3 سواریاں خریدیں۔ یہ لوگ مکہ داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ طلحہ بن عبید اللہ بھی آل ابو بکر کے ساتھ ہی ہجرت کرنا چاہتے ہیں، تو یوں ان سب لوگوں نے ایک وقت پر ہی اکٹھے ہجرت کی، اور ابو رافع رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ فاطمہ ام کلثوم اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہن کو لے کر آ گئے۔ زید رضی اللہ عنہ اپنی والدہ ام ایمن اور اسامہ بن زید کو لے کر آئے، اور عبداللہ بن ابو بکر کے ساتھ ام رومان یعنی ان کی والدہ اور دونوں بہنیں تھیں، عائشہ اور اسما۔ طلحہ بن عبید اللہ اکیلے تھے۔ بعد میں یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ لوگ چلتے چلتے مدینہ آ گئے۔ مہاجرین کی فضیلت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی آیات نازل فرمائی ہیں، جن میں چند یہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، البقرہ آیت نمبر 218۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ اور یہاں پر انسان کی وہ جو ایک نیچر ہے کہ جو اس کو ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ میں نے اگر دین کی خاطر ہجرت کی تو کہیں میرا کوئی دنیاوی نقصان تو نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ اس زمین میں بہت جگہ اور بہت وسعتیں، بڑی گنجائش پائے گا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف کی اور فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا اور ان مہاجرین کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور وہ اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات ہیں کہ جو مہاجرین کے فضائل میں بیان کی گئی ہیں قرآن میں۔ پھر اب یہودی بھی ایکٹیویٹ ہو گئے، جو اندر سے پکے کافر تھے اور اوپر سے مسلمانی کا دعویٰ کیے ہوئے تھے انڈر پریشر آ کر یا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی اکٹھے ہو گئے انہی کے ساتھ۔ تو یہ اب ایک جتھا تھا کہ جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی سازشیں کرنے لگا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا یہودی جس کا نام تھا شاس بن قیس، یہ صحابہ کرام کی جماعت کے پاس سے گزرا اور انتہائی کینہ پرور انسان تھا اور مسلمانوں سے بہت حسد رکھتا تھا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت میں اوس اور خزرج بیٹھے اکٹھے بھائی بھائی کی طرح باتیں کر رہے، تو انہوں نے تو بڑی محنت کر کے اوس اور خزرج میں پھوٹ ڈلوائی ہوئی تھی۔ ان کا تو لائیولی ہوڈ ہی یہ تھا کہ اوس اور خزرج لڑیں اور ہم سے اسلحہ خریدیں، تو اس سے یہ منظر برداشت ہی نہ ہوا۔ اور اس نے ایک یہودی جوان کو، تو یہ سازش جو ہے اس کی ایک حد تک کامیاب ہوئی، اور دونوں جو قبائل ہیں وہ ایک دم بھڑکے اور قریب تھا کہ تلواریں کھینچ لیتے، اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی تم جاہلیت کی پکار لگا رہے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت عطا کر دی ہے اور اسلام کی بدولت تمہیں معزز بنا دیا ہے، تمہیں جاہلیت سے چھٹکارا دلایا، تمہیں کفر کی گمراہی سے نکالا اور بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اس بات پر ایک دم جیسے ہوش آ جاتا ہے نا، تو انصار کو، اوس اور خزرج کے لوگوں کو ہوش آ گیا اور وہ رونے لگے، اور انہوں نے فوراً توبہ استغفار کی اور ایسے آپس میں دوبارہ بغل گیر ہو گئے کہ جیسے ایسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس طرح کی جو ان کی سازشیں تھیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایڈریس بھی کیا ہے۔ شاس بن قیس کی یہ جو سازش ہے، اسی کے بارے میں آل عمران کی یہ آیات نازل ہوئی تھیں نمبر 98 اور 99 کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے، حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔
اب مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو رہی تھی. اب ایک کلچر جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ کاسموپولیٹن ہو گیا تھا، اور اب بہت سے معاشی اور جذباتی چیلنجز درپیش تھے مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو. اور دشمن جو ہے وہ اندر بھی تھا اور باہر بھی تھا، یہودی اور منافقین اندر، اور باہر سے مشرکین مکہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے حالات میں جس طرح معاملہ فہمی کا برتاؤ کیا ہے اور جس طرح ہینڈل کیا ہے ہر چیز کو، اس کی تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کروائی، بھائی چارہ کروایا، اور پھر یہود اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ لکھوایا، ٹریٹی بنائی جو تاریخ میں پہلا دستاویزی معاہدہ کہلاتا ہے. اور اسی طرح مدینہ کے آس پاس کے قبائل سے بھی آپ نے معاہدے کیے، ان کی مختصر تفصیل ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. مدینہ پہنچ کر مہاجرین صحابہ بیمار ہو گئے. مدینہ کی جو آب و ہوا تھی وہ ان کو راس نہ آئی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ یہ بیمار ہوئے، اور بہت انہوں نے مکہ کو یاد کیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمیں مدینہ بھی ویسے ہی عزیز بنا دے ہمارے دلوں میں جیسے کہ تو نے مکہ کو ہمارے لیے عزیز بنایا ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ کے صحابہ کو مدینہ کے بخار نے آ لیا اور انہیں سخت مشقت اور تکلیف میں مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ وہ نماز بھی بیٹھ کر ادا کرنے لگے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے. اس وقت صحابہ بیٹھ کر ہی نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا اجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا اجر سے آدھا ہے. اور مسلمان اپنے سارے ضعف اور بیماریوں کے باوجود کھڑے ہو گئے تاکہ وہ پوری کی پوری فضیلت حاصل کر سکیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بخار سے محفوظ رکھا، اور ابو بکر، بلال اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم یہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور ان سب کو بخار نے آ لیا. تو ایسے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس پہنچی، اور یہ حجاب سے ظاہر ہے پہلے کی باتیں ہیں. تو میں نے پوچھا، ابا جان آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے اس پر ایک شعر پڑھا کہ ہر شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت تو اس کی چپل کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. کہتی ہیں کہ میں نے دل میں کہا پتہ نہیں ابا جان کیا کہہ رہے ہیں. پھر میں عامر بن فہیرہ کے پاس گئی. میں نے پوچھا، عامر تمہارا کیا حال ہے؟ تو عامر نے بھی جواب میں اشعار کہے، میں نے موت کا ذائقہ اس کے چکھنے سے پہلے ہی محسوس کر لیا ہے، اور بے شک بزدل کی موت اس کے سر پر سوار رہتی ہے. پھر کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم پتہ نہیں عامر بھی کیا ہی کہہ رہے ہیں. پھر میں بلال کے پاس پہنچی تو ان کا حال یہ تھا کہ جب ذرا بخار ہلکا ہوتا تو گھر کے صحن میں لیٹ جاتے اور بلند آواز میں یہ اشعار دہراتے کہ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں ایک رات بھی وادی مکہ میں گزار سکوں گا جبکہ میرے ارد گرد اذخر اور جلیل ہوں گے. اذخر اور جلیل وہاں کی خوشبودار گھاس. کیا ایک دن بھی مجھے ایسا ملے گا جب میں مقام مجنہ کے پانی پر جاؤں گا، اور کیا میں شامہ اور طفیل کی پہاڑیاں ایک نظر دیکھ سکوں گا؟ یعنی گھر یاد آ رہا تھا. ہوم سک ہو رہے تھے بڑے شدید، اور بیمار بھی ہو گئے تھے یہاں کی آب و ہوا سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ بخار کی شدت اتنی ہے کہ یہ لوگ حواس باختہ ہو گئے ہیں اور اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے ویسا ہی محبوب بنا دے جیسا محبوب مکہ تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور اسے درست فرما دے، اور اس کے مد اور سا میں برکت فرما، اور اس کی وبا کو جوفا کی طرف منتقل فرما دے. ویسے صحابہ میں سے جن کی بیماری کا ذکر ملتا ہے کہ جو بیمار ہوئے تھے ان میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں. ان کو بھی کسی وقت پر کچھ اثر ہوا ہے مدینہ کی آب و ہوا کا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے یہ جو بیماری ہے یہ مہیعہ ایک مقام ہے اس کی طرف منتقل ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بکھرے بالوں والی کالی عورت مدینہ سے نکل گئی اور مہیعہ میں جا بسی. میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مدینہ کی وبا وہاں منتقل کر دی گئی ہے، اور مہیعہ جو ہے یہ جوفا ہی کا نام ہے دوسرا، تو یہ جوفا کی طرف چلی گئی. پھر مہاجرین میں سب سے پہلے صحابی وفات پاتے ہیں، اور وہ سابقون الاولون میں سے ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون.
اور یہ ہجرت کے 22 ماہ بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں شرکت کے بعد وفات پائے، ٹھیک ہے، اور یہ بقیع میں دفن ہوئے۔ انصار میں پہلے فوت ہونے والے صحابی ایک تو کلثوم بن ہدم تھے، جو آتے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی کچھ ہی عرصے کے بعد، لیکن ویسے ڈاکیومنٹڈ انصاری پہلے صحابی وفات پانے والے اسعد بن زرارہ ہیں، اور یہ ہجرت کے 6 ماہ بعد ان کی وفات ہوئی، اور بدر سے پہلے جس وقت مسجد نبوی تعمیر کی جا رہی تھی اس وقت ان کی وفات ہوئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ساری زندگی جب بھی جمعہ کے لیے اقامت کہلائی جاتی تھی تو وہ اسعد بن زرارہ کے لیے دعائیں شروع کر دیتے تھے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاں پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے بھی تھے، سیدنا اسماء بنت ابی بکر کے یہ بیٹے تھے۔ اور یہودیوں نے اور مشرکین نے ایک پروپیگنڈا بھی کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کی نسل منقطع ہو گئی ہے، اب ان کے ہاں بچہ کوئی نہیں پیدا ہوگا، اور یہودی کہتے تھے کہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے، ان کے ہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مہاجرین میں جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سیدہ اسماء کے بارے میں ایک روایت بھی ان سے ملتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مکہ ہی میں میرے پیٹ میں عبداللہ کا حمل تھا، عبداللہ بن زبیر کا۔ اب آپ اس بات کو ذرا سا سوچئے کہ یہ حاملہ تھی جب وہ ہجرت کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہیلپ کر رہی ہیں، ابو جہل سے تھپڑ کھا رہی ہیں، غار ثور جا رہی ہیں کھانا لے کر آ رہی ہیں، پھر ہجرت کر رہی ہیں، یہ ساری حالت حمل میں سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، ابھی قبا ہی میں تھی کہ بچے کی ولادت ہو گئی۔ پھر میں بچے کو لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور منگوا کر چبائی اور نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈال دی۔ پہلی شے جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجور کی گھٹی دی، پھر دعا کی اور مبارکباد دی۔ پھر اس کے بعد تکمیل نماز ہوئی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نماز کی 2 رکعتیں فرض ہوئی تھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو نماز کی 4 رکعتیں فرض ہو گئیں، جبکہ سفر کی نماز اپنی پہلی حالت ہی پر چھوڑ دی گئی، ٹھیک ہے، سفر کی جو ہے وہ 2 رکعتیں ہی رہ گئیں، باقی جو 4 فرض ہوئیں یہ بیسیکلی فرق کن نمازوں میں پڑا تھا؟ ظہر، عصر اور عشاء میں۔ مغرب 3 ہی تھی، 3 ہی رہی، اور فجر کی 2 رکعتیں اس لیے رہیں کیونکہ اس کی سنتیں بہت زیادہ، ایک تو ان کی تاکید ہے اور دوسرے یہ کہ ان میں قرات لمبی کی جاتی ہے۔ فجر کے جو 2 فرض ہیں ان کے اندر قرات لمبی کرنی چاہیے، تو اس کو بڑھایا نہیں گیا۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف آنے سے پہلے سیدنا مصعب بن عمیر مہاجرین اور انصار کو جمعہ پڑھا چکے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ موجودہ مسجد نبوی کی جگہ پر ہی وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس جگہ پر ایک 4 دیواری تھی اور اس پر چھت نہیں تھا، اور اس وقت قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور اسے سیدنا اسعد بن زرارہ نے بنایا تھا۔ پھر جب مصعب بن عمیر مکہ واپس آ گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں اور رپورٹ بھی دی ان کو ساری، تو ان کی جگہ اسد بن زرارہ نماز پڑھاتے اور خطبہ دیتے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو یہیں پر آپ نماز ادا کرتے رہے، اور بعد میں پھر اسی مقام کو آپ نے مسجد بنا لیا۔ اور مسجد نبوی کی زمین کی جو خریداری ہے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اونٹنی جب چلتی رہی اور وہاں پہ اس جگہ پہ آ کے بیٹھی تو پتہ چلا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ہے، سہیل اور سہل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا انشاء اللہ المنزل، انشاءاللہ یہی ہماری منزل ہے، یہی ہماری ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکوں کو بلایا اور ان سے اس جگہ کی قیمت دریافت کی تاکہ یہاں مسجد بنائی جائے، تو دونوں بچے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم یہ زمین آپ کو ہبہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین بطور ہبہ لینے سے انکار فرمایا بلکہ اسے خریدا، اور پیسے کس نے دیے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل ہو گئے اور خود بنفس نفیس اینٹیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول، جس کو اب ہم سن 1 ہجری کہیں گے،
بمطابق 622 مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی، اور تکمیل جو ہے وہ ہوئی ہے کہیں 6 ماہ بعد۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی جگہ پر مشرکوں کی قبریں تھیں، کچھ کھنڈر تھے، چند کھجور کے درخت تھے، پھر ایک پانی کا رستا ہوا چشمہ تھا، پانی بکثرت اس سے نکل نکل کے وہ چشمہ ڈرائی ہو چکا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھاڑنے، کھنڈر ہموار کرنے اور کھجور کے درخت کاٹنے کا حکم دیا۔ کھجور کے تنے مسجد کے قبلہ کی طرف ایک صف میں لگا دیے گئے اور مسجد کے دروازے کے دائیں بائیں 2 پتھر رکھ دیے گئے، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے، اور اس موقع پر اشعار جو ہیں جو آپ کہتے جاتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل بھلائی تو آخرت ہی کی بھلائی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ اور مسجد کا جو قبلہ اول ہے، دیکھیں اب ایک بات کہی جاتی ہے قبلہ اول، تو قبلہ اول جو ہے وہ دراصل تو کعبہ ہی ہے، قبلہ اول دراصل کعبہ ہی ہے، اور یہاں پر جو قبلہ اول کہا جاتا ہے وہ اس سینس میں کہا جاتا ہے کہ جو مسجد نبوی کا پہلا قبلہ تھا، جو جس پر مسلمانوں نے اس کو بنایا اور فیس کیا، تو وہ قبلہ اول کیا تھا؟ وہ بیت المقدس تھا۔ اور شروع میں مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے، 2 دروازے شرقی اور غربی اطراف میں تھے اور ایک پیچھے، یعنی 2 سائڈز پر اور ایک پیچھے کی طرف تھا، اور ان دروازوں پر کوئی دروازے وغیرہ کواڑ وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے، یہ ہر وقت کھلے رہتے تھے، بس یہ مسجد کے داخلی دروازے تھے، یہ راستے تھے، ٹھیک ہے، انٹرنسز تھیں۔ اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ان دروازوں کے اطراف میں پتھروں سے بنے ہوئے ستون کھڑے کر دیے گئے تھے۔ مسجد نبوی کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے، سوائے مسجد الحرام کے، اور وہاں کا ثواب کتنا ہے؟ ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف حصول ثواب کی نیت سے جانے کے لیے کجاوے نہ کسے جائیں۔ وہ 3 مسجدیں یہ ہیں: مسجد الحرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور مسجد اقصی۔ پھر اسی مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ بھی ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ۔ اور یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے لے کر آپ کے حجرہ مبارک تک ہے۔ کون سا حجرہ؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والا حجرہ، ٹھیک ہے۔ احادیث میں اس جگہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ اس حدیث کی شرح جو ہے اس میں بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچے کے بالمقابل زمین پر ایک ٹکڑا ہے، بالمقابل زمین پر ایک ٹکڑا ہے، یعنی اس کے عین اوپر جنت کے باغیچہ ہے، کوئی بڑا خاص، بڑا اسپیشل۔ اور بعض یہ کہتے ہیں، یعنی دوسری شرح جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فی الواقع حقیقی جنت کا باغیچہ ہے، اور آخرت میں اس جگہ کو جنت میں ہی تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ ٹکڑا رحمت کے نزول کی جگہ ہے، اور یہ اسی طرح سے ہے جیسے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوتا ہے۔ یہ انٹینجبلی، یعنی تھرڈ والا جو ہے وہ انٹینجبل ہے۔ ایکسپلینیشن، ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے باغوں کی طرح کا ایک باغ جس میں ذکر کے حلقہ میں شامل ہونے کی طرح رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، خصوصاً اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رحمتوں کا نزول اور سعادتوں کا حصول ہوتا تھا، تو اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ اس میں عبادت کرنا جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، اور یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یا یہ جملہ اپنے ظاہری معنوں پر دلالت کرتا ہے اور اس سے حقیقی باغ مراد ہے، یہ جگہ آخرت میں بعین ہی جنت میں لے جائی جائے گی، ٹھیک ہے، اللہ عالم۔ لیکن بات یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ ایک بابرکت جگہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں پتہ تو یہ چلتا ہے نا کہ وہاں پر
عین یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے. باقی جگہ کا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ اب ایکسپینڈ ہو گئی ہیں، لیکن یہ عین وہ جگہ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے باقی بعد میں آنے والے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکنے والے لوگ، آپ کی صحابیت کا شرف نہ لے سکنے والے لوگ، وہ جب آئیں تو کوئی تسلی، کوئی چیز ان کے لیے بھی ہو کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول بیٹھتے تھے. یہاں تک کہ پھر ستونوں تک کی نشاندہی ہوئی ہوئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ ہوتا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ ہوتا تھا. انشاءاللہ بھی ہم آگے ستونوں کا حال پڑھیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا. یعنی حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس ممبر کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور حوض کوثر پر نصب کر دیا جائے گا. اور اکثر علماء کا کہنا ہے کہ حوض کوثر کا ممبر یہی ممبر ہوگا. سبحان اللہ، کیا شان ہے ان چیزوں کی کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں استعمال بھی کر گئے. اسی طرح سے اور حدیث بھی ہے ممبر کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ممبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوگا. پھر اسی طرح فرمایا بے شک میرے ممبر کے پائے جنت میں نصب ہوں گے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کا جو معنی ہے نا کہ میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک کا قصد کر کے جائے اور اس کے پاس عبادت کرے، جتنا قریب پہنچ سکتا ہو. اب تو خیر خواتین تو بالکل ہی نہیں پہنچ سکتی، مرد حضرات بھی نہیں پہنچ سکتے، تو اس کا یہ عمل اسے حوض کوثر پر پہنچا کر اسے مقدس حوض کا پانی پینے کا مستحق بنا دے گا. لیکن یہ صرف ایک ہی ایکسپلینیشن ہے، ورنہ حوض کوثر کا مستحق تو اب کوئی بھی نہ بن سکے اگر یہی اس کا انٹرپریٹیشن لے لیں تو. ورنہ یہ ہے کہ حوض کوثر کے مستحق ہونے کے لیے سب سے بڑا جو آپ کے پاس ایک طریقہ ہے نا وہ ہے سنت کی پیروی. پھر امہات المومنین کے گھروں کی تعمیر ہوئی. مسجد کے اطراف میں امہات المومنین کے لیے کچی اینٹوں سے گھر تعمیر کیے گئے. ان کی چھتیں کھجور کے تنوں پر شاخوں سے ڈالی گئیں. سبحان اللہ. حالانکہ دیکھیں ڈبل سٹوری گھر بھی موجود ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ڈبل سٹوری ہے. سعد بن عبادہ، پھر اسی طرح سے بہت سے امیر صحابہ کرام کے گھر بڑے اچھے اچھے گھر تھے. لیکن یہاں کیا بن رہا ہے؟ نئے سرے سے بن رہا ہے. کچی اینٹوں کا گھر بن رہا ہے، ایک ایک کمرہ بن رہا ہے، اور اوپر چھت کیا بنائی جا رہی ہے؟ کھجور کے تنوں پر شاخیں اوپر سے ڈال کے، اور اوپر کوئی کمبل اور سلیتے وغیرہ ڈال دیے گئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اور گھروں کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن بن کر آپ کے گھر تشریف لے آئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس گھر میں رکھا جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. دو ہی بیویاں تھیں. ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کو دوسرا گھر دیا گیا جو باب جبریل یعنی آل عثمان کے دروازے کے قریب تھا. پھر وقتاً فوقتاً مسجد نبوی جو ہے نا اس کی توسیع بھی ہوتی رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوتی رہی ہے. مسجد کے جو حالات تھے، مسجد کن کن پرپزز کے لیے استعمال ہوتی تھی دور نبوی میں، اس میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بے شک وہ یعنی عبداللہ خود جب جوان اور غیر شادی شدہ تھے اور ان کی کوئی بیوی اور بچہ نہ تھا تو وہ مسجد نبوی ہی میں سو جایا کرتے تھے. اسی طرح سے سہل بن سعد سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود ہی نہیں. تو آپ نے دریافت فرمایا این ابن عمک، تمہارا چچا زاد کہاں ہے؟ فاطمہ نے جواب دیا رضی اللہ عنہ کہ میرے اور ان کے درمیان تھوڑا کچھ جھگڑا ہو گیا تھا تو وہ غصے سے کچھ باتیں ہو گئی ہماری اور وہ باہر نکل گئے اور میرے پاس تو کیلولہ بھی نہیں کیا، آرام بھی نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو، اور غالباً یہی جو راوی حدیث ہے نا سہل، ان کو کہا انظر این ہوا، دیکھو کدھر ہے وہ. تو انہوں نے آ کے کہا کہ وہ تو مسجد میں سو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم کے ایک حصے سے چادر اتری ہوئی ہے اور اس جگہ مٹی لگی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گرد جھاڑی اور فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ تو چلیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے سستایا جا سکتا ہے، لیٹا جا سکتا ہے، سویا بھی جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں کہ جو ہسبینڈ وائف کا جھگڑا تھا اس میں نہ انہوں نے کسی کی سائیڈ لی ہے، نہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ہوا کیا ہے، نہ ہی انہوں نے حضرت فاطمہ کی سائیڈ لی، نہ حضرت علی کی سائیڈ لی.
اور اسی طرح سے اتنے پیار سے جب ان کو اٹھایا تو معاملہ وہیں پہ رفع دفع ہو گیا. اور اس سے ہمیں جو بڑے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی جو نوجوان بچے بچیوں کی جو زندگیوں میں دخل اندازیاں کرتے ہیں اور ان کے جھگڑوں کو ہوا دیتے ہیں اور پھر پوچھتے رہتے ہیں ان کے پرسنل میٹرز کے بارے میں، تو اس سے بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس سے میرٹل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح سے اصحاب صفہ ایک کیٹیگری تھی لوگوں کی جن کی عموماً تعداد 70 تک تھی، اور وہ بھی مسجد ہی میں سویا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد میں آرام فرما لیا کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ کو ہلکی سی اونگ آ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور تبسم فرمایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کس چیز پر مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی اور سورت الکوثر تلاوت فرمائی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. عورتیں بھی مسجد میں سو جایا کرتی تھیں. مسجد میں عورتوں کا آنا جانا کوئی بالکل مشکل اور ایک آؤٹ آف دا آرڈینری بات وہ نہیں تھی. اور امام بخاری نے تو صحیح بخاری میں ایک باب بھی قائم کیا ہے، نوم المرأۃ فی المسجد. اس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک کالی لانڈی تھی کہ جس کا کوئی ایشو تھا اور وہ کہیں سے آئی اور مصیبت زدہ ایک عورت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو خیمہ ہے وہ مسجد کے اندر لگوایا تھا. اور فرماتی ہیں سیدہ عائشہ کہ اس لانڈی کے لیے مسجد میں ایک اونی یا ریشمی کپڑے کا خیمہ یا چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا تھا. پھر اسی طرح سے مسجد میں نماز جنازہ بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیدا کے بیٹے سہیل کی نماز جنازہ مسجد ہی میں پڑھائی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. آج اگر آپ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا چاہیں گے تو اس کے کچھ مخصوص آداب ہیں. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، صاحبین پر سلام، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر سلام. پھر یہ کہ مسجد کے ادب میں دھیمی آواز میں وہاں گفتگو کرنا. باقی مساجد کے بھی یہ آداب ہیں، لیکن مسجد نبوی کے جو آداب ہیں وہ پھر بہت زیادہ وہ ایک ایمان کا بھی حصہ بن جاتے ہیں. مسجد میں جب آپ داخل ہوں تو آپ مسجد کی دعا پڑھیں. ٹھیک ہے، نکلتے ہوئے بھی مسجد کی دعا پڑھیں، یعنی نکلنے کی دعا پڑھیں. جاتے ہوئے آپ دایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں. تحیۃ المسجد پڑھیں. اس کے بعد آپ آئیں ریاض الجنہ کی سائٹ پر. جس وقت بھی آپ کی باری آئے آپ تنگ نہ پڑیں. دھکے پڑ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی پڑھ رہے ہیں نا، یہی سمجھ لیں. ٹھیک ہے، بالکل بیزار نہ ہوں. آپ وہاں بیٹھے آرام سے، جب آپ کی باری آئی اور اس وقت تک آپ درود پڑھتے رہیں. بالکل ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، اور انتہائی مؤدب طریقے سے وہاں پر زیارت کے لیے جائیں. اور جتنی نماز میسر ہو، اور وہ جب کہہ رہے ہیں کہ 2 نفل پڑھ کے نکل جائیں تو آپ 2 نفل پڑھ کے نکل آیا کریں. پھر اسی طرح اور بھی مسجد کے بہت سے آداب ہیں. پھر مسجد نبوی کی وقتاً فوقتاً خلفائے راشدین کے دور میں بھی توسیع ہوئی ہے، بنو امیہ کے دور میں ہوئی ہے، بنو عباس کے دور میں ہوئی ہے. جو ممبر ہے جس کے بارے میں بھی ہم نے حدیث بھی پڑھی، یہ ممبر پہلے نہیں تھا. پہلے ایک درخت تھا، کھجور کا تنا تھا، جس کے سہارے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اور ایک دن کسی انصاری عورت یا مرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا ہم آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دیں؟ آپ نے فرمایا ان شئتم، اگر تم چاہو تو بنا دو. تو انصار کے لوگوں نے آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا. یہ ممبر پہلی بار سن 8 ہجری میں جھاؤ جیسی جنگلی لکڑی سے بنایا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری سیڑھی پر بیٹھتے اور پاؤں مبارک دوسری سیڑھی پر رکھتے. ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ دوسری سیڑھی پر بیٹھتے اور نچلی پہ پاؤں رکھتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ آخری پر بیٹھتے اور پاؤں زمین پر رکھتے. سیدنا عثمان بن عفان خلیفہ بنے تو اپنی خلافت کے پہلے 6 سال تک حضرت عمر کے طریقے کے مطابق بیٹھتے رہے، اور بعد والا جو حصہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی میں بالکل عین اسی جگہ بیٹھتے رہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ممبر کی سیڑھیوں میں اضافہ کروایا. 1256 میں مسجد میں ایک آگ لگی تھی
انفارچونیٹلی، اور اس کی وجہ سے ہی ممبر بھی جل گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور کے تنے سے ممبر کی طرف شفٹ ہوئے تھے تو تنا جو ہے وہ فراق رسول میں رو پڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر جا کر اس کو چپ کرایا، جیسے بچے کو چپ کراتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح دردناک رو رہا تھا جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی درد ذہ کے وقت روتی ہے اور اس کی آواز نکلتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شفقت سے اس کے ہاتھ پھیرا تو تنے کو قرار آ گیا، اور جیسے بچہ آہستہ آہستہ روتا روتا چپ کر جاتا ہے وہ بھی چپ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے پاس اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور یہ اسے سنتا تھا۔ اور امام حسن البصری جب تنے کے رونے والا واقعہ روایت کرتے تھے تو خود بھی آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہ کے بندو، ایک بے جان تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتا ہے، تم پر تو بدرجہ اولا لازم ہے کہ اللہ کے رسول سے شدید محبت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق رکھو۔ پھر مسجد نبوی کے جو ستون ہیں، ستون کو عربی زبان میں استوان یا استوانہ کہتے ہیں، اور ان میں سے جو اکثر ستون ہیں جو ریاض الجنہ میں آپ کو نظر آتے ہیں، ان کا تعلق براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی نہ کسی اہم واقعے سے ملتا ہے۔ اور ان ستونوں کی تعداد 8 ہے، مگر سامنے سامنے نظر صرف 5 ہی آتے ہیں، باقی جو 3 ستون ہیں وہ حجرہ شریفہ کی حدود کے اندر آ گئے ہیں۔ اور ان ستونوں کا مختصراً ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ استوانہ مخلقہ، اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، پوری کیلیگرافی کے اندر نا ذرا غور سے پڑھیں تو نظر آ جاتا ہے، استوانہ مخلقہ۔ یہ ستون باقی ستونوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے ایکسٹراڈنری ہے کہ یہ ٹھیک اس جگہ قائم ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونے والا تنا موجود تھا۔ صحابہ اور تابعین اس ستون کے پاس نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ پھر ہے استوانہ عائشہ۔ یہ ستون جو ہے یہ ممبر شریف سے مشرق کی طرف تیسرا ستون ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہذہ استوانۃ عائشہ۔ استوانہ القرآ اور استوانۃ المہاجرین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ استوانۃ القرآ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اس جگہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نمازیوں کے ممکنہ طور پر قرآ ڈالنے کا ذکر ہوا کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ یہاں پر نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے تو تم لوگ آپس میں قرآ ڈال کر تو یہاں پر نماز پڑھو۔ پھر استوانہ مہاجرین بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ قریشی مہاجرین اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ استوانہ عائشہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ستون کی، اس جگہ کی، کہ وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھنے کا اجر اتنا ہے کہ تم قرآ ڈالو، وہ یہ جگہ ہے، اس کی نشاندہی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی تھی۔ استوانہ ابی لبابہ، اور یہ ستون سیدنا ابو لبابہ ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اس ارادے سے باندھ لیا کہ یا تو یہیں پر وہ وفات پا جائیں گے یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اسے استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ اور ان سے بنو قریظہ کے معاملے میں ایک غلطی ہو گئی تھی جس کی بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو خود سزا دی تھی۔ پھر استوانہ سریر ہے، اس کو استوانہ تو سریر اس لیے کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کرنا ہوتا تو آپ کی چارپائی سریر اس جگہ رکھ دی جاتی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے، اور نافع نے کہا یعنی ان کے شاگرد نے کہ عبداللہ بن عمر نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ جگہ حجرہ سیدہ عائشہ کے قریب تھی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے، میں آپ کا سر مبارک دھو کر کنگھی کر دیتی، حالانکہ میں اپنے گھر میں ہوتی اور حیض کی حالت میں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے۔ پھر استوانۃ المحرس ہے، الحرس یعنی چوکیداری، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہذہ استوانۃ المحرس، اور یہ استوانۃ المحرس اس لیے کہتے ہیں، اور اس کو استوانہ علی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی، پہرے دار جو بیٹھتا وہ یہاں بیٹھتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی یہ آیت نازل فرما دی، آیت نمبر 67، واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچا لے گا تمہیں لوگوں سے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں اپنے گھروں کو چلے جاؤ، سو جاؤ جا کے، میری حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ پھر استوانۃ الوفود ہے، یہاں پر عربوں کے جو وفد آتے تھے، جو ڈیلیگیشنز آتے تھے، ان کی ملاقات کے لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب تہجد جو ہے اس وقت جو مسجد نبوی کے شمال میں مقصورہ شریفہ کے شمال میں ایک محراب بنی ہوئی ہے، اسے محراب تہجد کہتے ہیں، اور اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ اس کے ارد گرد آج کل ایک ڈیوڑی سی بنا دی گئی ہے، اور ہر رات جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی ڈال لیتے، پھر علی رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف ایک نظر دیکھتے اور نماز تہجد ادا کرتے، یعنی بیٹی کے ذرا خیال آتا ہوگا میں بھی۔ پھر صفہ کو بھی سمجھ لیجئے کہ صفہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی مسجد کے شمال میں جو چھوٹی سی چھتی ہوئی جگہ کا نام ہے۔ آپ نے اگر آج کل وہ ڈرائنگ ہے ایک جو سعودی اسکالرز کی بہت ریسرچ کے بعد ان کے اپروول کے ساتھ بنائی گئی ہے مسجد نبوی کی، اگر اس کو دیکھیں نا تو آپ کو بالکل اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ وہ جو ایک چھپر سا تھا چھتا ہوا وہ صفہ کہلاتا تھا۔ یہ مسجد کے اندر ہی جگہ تھی، یہ کوئی چبوترا وغیرہ ریزڈ پلیٹ فارم جو ہے یہ نہیں تھا، اور یہاں پر لوگ گھٹتے بڑھتے رہتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو آ کر علم حاصل کرتے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود علم کے لیے وقف کیا تھا، گھروں میں وہ بالکل ٹھیک تھے اور آتے علم حاصل کرتے چلے جاتے، ان کی تعداد چینج ہوتی رہتی، ان کے لوگ بھی چینج ہوتے رہتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔